अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मुल्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां। और जनाब, ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान के नाम से ना सिर्फ स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल पे बीएस प्रोग्राम्स में सब्जेक्ट लाजमी करार दिया गया गुज़श्ता दौर हुकूमत में। और उसके बाद से अब तक जो तमाम मुख्तलिफ सिलेबस हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान पढ़ाया जा रहा है। जी, जेम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से हमने डॉक्टर मोहम्मद फैसल आज़ाद साहब को आज दावत दी है, जो कि हेड ऑफ द इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान के साथ साथ दीन की तरबियत देने पर ख़ास तौर पर फोकस है, क्योंकि ये इस इदारे की ख़ास पॉलिसी है कि स्टूडेंट्स को दीन के करीब तर लाया जाए। आज हम जानने की कोशिश करते हैं अपने इस अजीम मेहमान से कि जो कि इस्लाम पर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ पर, और इस्लाम पर एक मुकम्मल अबूर रखते हैं। गुफ्तगू करने का एक इनका ख़ास अंदाज है। हम गुफ्तगू कर देंगे डॉक्टर साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट की बेसिकली नीड्स क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इस्तिफादियत क्या है, और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर अमली ज़िंदगी में इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो किस हद तक ये इन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो डॉक्टर साहब की तरफ रुख इख्तियार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बतौर सब्जेक्ट के ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान का जो सिलेबस सेट किया गया है, इसके ऊपर रोशनी डालिए। बताइए, ये गुज़श्ता दौर हुकूमत में इसको सेट किया गया और अभी तक ताहाल जो है ये पढ़ाया जा रहा है, बीएस लेवल तक भी पढ़ाया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी आउटलाइन या इसका तमाम तर पढ़ाया जाने वाला जो मवाद है वो स्टूडेंट्स के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है और इसकी अमली ज़िंदगी में कहाँ तक उसका साथ दे सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फैसल जहाँ साहब, पहली चीज़ तो ये है कि कुरान मजीद को सिर्फ स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ही लाजमी करार देना काफ़ी नहीं है। इसको तो ओवरऑल ही इंसानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए लाजमी करार देना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने इसको लाजमी करार दिया हुआ है। अब इसको हमने तकसीम कर दिया है कि ये मदारिस वाले बच्चे हैं तो ये कुरान मजीद पढ़ेंगे, और ये स्कूल वाले बच्चे हैं तो लिहाजा ये साइंस पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ेंगे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो अब जो हुकूमत ने किया है, हुकूमत ने भी खाना पूरी की है, ये कोई बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मार दिया इससे। जो ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान को शामिल किया गया है, एक खाना पूरी है। ये खाना पूरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप 1 घंटा देते हैं बच्चे को, कि 1 घंटे में बच्चे ने एक कोई सूरत पढ़नी है, अगर छोटी सूरत है या कुछ आयात है उसका तर्जमा होगा। तो अब ये तमाम बच्चे वो होते हैं जो अरबी को बिल्कुल नहीं जानते, और अरबी को ना जानने की वजह से 1 घंटे में जो तर्जमा और तफसीर होता है वो यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन फिर भी कम से कम एक जो चंगारी है, वो जो जलाई है हुकूमत ने, ये एक बहुत अच्छा काम किया है। और ये इतना अच्छा काम है कि जब उस्ताद पढ़ाने वाला अगर अच्छा है और वो तर्जमा और तफसीर इस अंदाज से करवाता है कि बच्चे के दिल में बात उतरती है, कि बात दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अगर तो तर्जमा करवाने वाला खुद उसको समझता है पूरी तरह से, और अगर तर्जमा करवाने वाला खुद साहिब इल्म है, सिर्फ वो ये रट्टा मार के तर्जमा नहीं करवा रहा, तो आप यकीन करें कि ये 1 घंटा ही उस तालिब इल्म की जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। अगर कुरान मजीद की एक आयत से लोग बदल गए हैं या बदल रहे हैं, या कुरान बदल सकता है अपनी एक आयत से, एक पैगाम से, एक मैसेज से, तो वो कुरान मजीद जो आप पूरा साल पढ़ते हैं और एक सेमेस्टर पूरा आप पढ़ते हैं और पूरा 1 घंटा पढ़ते हैं, तो उससे भी लाजमी तौर पर आपके अंदर एक बड़ी तब्दीली वाक़ हो सकती है अगर उसको सही माना में पढ़ाया जाए। तो बहरहाल हुकूमत को हम अप्रिशिएट करेंगे कि देर आयत दुरुस्त आयत, उन्होंने जो कुरान मजीद को लाजमी करार दिया है, इससे यकीनन तलबा को फ़ायदा हो रहा है। और अगर इसको प्रॉपर किया जाए और इसके ऊपर जो असातिज़ा हैं वो भी कम्पिटेंट रखे जाएं और माहिर रखे जाएं, तो इससे इंशाअल्लाह ताला तलबा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, आउटलाइन के हवाले से ज़रा बताइएगा कि जो इसकी कोर्स आउटलाइन है, इसके ऊपर रोशनी डालिए कि क्या ये एक हैंडसम सिग्निफिकेंट आउटलाइन है, या आप समझते हैं कि ये आउटलाइन या इसके अंदर जो मटेरियल पढ़ाया जा रहा है ये वाकई स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए, या उन पर कुरान की, कुरान पाक की और अल्लाह के अहकामात की जो रोशनी है उन तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है? असल में जो आउटलाइन बनाई गई है ये 4 सेमेस्टर के हिसाब से बनाई गई है, जो हमारे बीएस प्रोग्राम में चल रही है। इससे पहले जो स्कूल में है वो तो इब्तदाई तर्जुमा है, इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं इब्तदाई। लेकिन जो बीएस प्रोग्राम है, अगर हम उसमें बात करें तो 4 सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं।
تو اس کے اندر پہلے جو سمیسٹر ہے اس کے اندر جو چیزیں لائی گئی ہیں اس کا تعلق یقینی طور پر اخلاقیات سے اور عقائد سے ہے، لیکن جو دوسرا سمیسٹر ہم پڑھاتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں معاملات کے ساتھ ہیں۔ تو قرآن مجید تو اوورآل انسان کو پوری زندگی کی ہدایت دیتا ہے، پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن 4 سمیسٹر کے اندر جو آؤٹ لائن انہوں نے سیٹ کی ہیں یہ بہت ہی مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کے اور بڑے ماہرین نے سیٹ کی ہیں۔ اگر یہ طلباء کو، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ پڑھانے والا قابل ہے اور طلباء میں شوق پیدا کر دیا جائے کہ آپ کوئی عام لیکچر نہیں لے رہے، یہ قرآن مجید کا فرقان حمید کا لیکچر ہے، اس کے اندر ہمارے لیے ایک میسج ہے، پیغام ہے، پوری رہنمائی ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور طلباء اس کو ایسے ہی پڑھیں، تو یہ جو آؤٹ لائن انہوں نے سیٹ کر دی ہے نا جی، اس کو صحیح پڑھا دیا جائے اور طلباء صحیح سے پڑھیں، تو آپ یقین کریں کہ یہ کسی سے بھی کم نہیں ہوں گے دین سمجھنے میں، دین کے فہم میں اور اس پر عمل کرنے میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا کیا مشورہ ہے کہ اس کورس آؤٹ لائن کے اندر کیا ایسی تبدیلی کی جا سکتی ہے یا کیا ایسے ایڈیشنز کیے جا سکتے ہیں آپ کی تعلیمات کی روشنی میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر مزید بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ایڈ کیا جائے تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، نوجوان نسل کے لیے مزید زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک چیز جو ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کرنی چاہیے تھی حکومت کو، یا آگے چل کے وہ اس کو کریں، تو وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو معاملات ہیں حدود اور قصاص، یعنی کہ جو معاملات ہیں حدود اللہ کے، حدود اللہ کو ذرا واضح کیا جائے۔ حدود اللہ کیا ہے، اس کی باؤنڈریز جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کس حد تک ہو رہی ہے اور کس حد تک ہونی چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ حدود اللہ کیا ہے۔ اگر حدود اللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو پھر وہ طالب علم جو حدود اللہ پڑھ کے آگے آئے گا نا، تو وہ اللہ کی حدوں کا خیال کرے گا۔ یعنی اس کے اندر ہم نے اخلاقیات بھی رکھی ہیں، معاملات بھی رکھے ہیں، لیکن حدود اللہ کو ہم نے زیادہ فوکس نہیں کیا ہوا۔ یعنی جب تک آپ بچے کو بتائیں گے نہیں کہ بھائی یہ حد توڑو گے، یہ عمل کرو گے تو اس پر یہ سزا ہے، اور یہ سزا صرف دنیا میں نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو حد لگے گی، نہیں، آخرت پر بھی اس کی بڑی سزا ہے۔ تو جب اس کے اوپر تھوڑا فوکس کریں گے تو پھر ایک تعمیری جذبہ پیدا ہوگا بچے کے اندر کہ بھائی یہ تو مکمل کوڈ آف لائف ہے، اور یہ تو مجھے ایک حد میں بند کر رہا ہے اور ادھر جانے سے روک رہا ہے۔ مثال کے طور پر اب سود کا معاملہ ہے، اب سود کے اوپر ٹھیک ہے اس میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں لوگوں کی، لیکن اللہ کے ہاں تو ایک ہی حکم ہے کہ یہ حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ اب جو بچہ اس حد کو پڑھ کے آگے جائے گا، اس اصول کو پڑھ کے آگے جائے گا، تو لازمی طور پر اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر حدود اللہ کو اور ایسی چیزوں کو جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور اس کو اگر کیا جائے تو انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، ایک معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا سکتا ہے، تو اس کی کچھ ضرورت ہے۔ اگر یہ شامل کر دی جائیں اور پھر اس کو اس طرح پڑھایا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کو ایک میسج دیجیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہماری نوجوان نسل کو ایک میسج دیجیے کہ قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں لیکن اپنی عملی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس عملی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے، کہ ان کی شخصیت میں، ان کے کردار میں قرآن مجید کی جھلک جو ہے، اس کے لیسن کی، اس کے درس کی جو جھلک ہے وہ ان کے کردار میں نظر آئے۔ کیا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو اس نوجوان نسل کے لیے اس قرآن پاک کی تعلیم ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے مطلب اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ کہا ہے، جب بھی میں انہیں پڑھاتا ہوں ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن، اسپیشلی جب میرا سبجیکٹ ہوتا ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے آج گھر جا کے نا سجدہ شکر ادا کریں۔ سجدہ شکر ادا کریں کہ آپ کو بی ایس کے اندر کسی نے ترجمہ پڑھانا شروع کر دیا ہے، ورنہ تو آپ قاعدہ پڑھنے کے بعد یا آپ سپارہ پڑھنے کے بعد، یا چلو آپ نے ناظرہ پڑھ بھی لیا، اس کے بعد تو کبھی زندگی میں موقع ہی نہیں ملتا انسان کے پاس۔ جیسی آج کل ہماری ایجوکیشن ہے اور جو اس کے مطلب ہے کہ جھبیڑے ہیں، اس میں اس کے اندر تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو ایک بہت مطلب ہے کہ طلباء کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ انہیں اپنی تمام تر دوسری تعلیم کے ساتھ، عصری تعلیم کے ساتھ ایک موقع ملتا ہے قرآن کے ساتھ ٹچ رہنے کا۔ اور اگر آپ قرآن کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں اور قرآن کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، قرآن کی سنتے ہیں، قرآن کو سناتے ہیں، تو یقیناً قرآن جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ بتائے گا۔ دنیا جہان کی ترقی اس کے اندر ہے، دنیا جہان کے خزانے اس کے اندر ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہیں سارے خزانے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہے ساری دنیا کی میراث۔ تو سب کچھ اللہ کے پاس ہے، تو اللہ نے سارا کچھ قرآن میں رکھ کے ہمیں دے دیا ہے۔ اور اب اگر طالب علم کو بی ایس میں جا کے 17 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں یہ قرآن مل رہا ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وہ اپنے لیے ایک تحفہ سمجھے، حکومت کی طرف سے بھی، ادارے کی طرف سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اور کوشش کرے کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو اسکول کالج یونیورسٹی کا 1 گھنٹہ ہے یہ بھی آپ کی زندگی کو بدل دے گا. اور قرآن پاک کے تو ایسے اثرات ہیں کہ اس کو ایک بار سننے والا بھی اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کرتا ہے. اور وہ جو روز 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں تو وہ کیسے تبدیلی محسوس نہیں کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اس سے کچھ حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ قرآن آپ کو بہت کچھ دے گا. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آپ نے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں تعلیم دی، بتایا، سلیبس کی استفادیت کے اوپر روشنی ڈالی. ڈاکٹر صاحب کا ایک وسیع ایکسپیرینس ہے اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے ایمز انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ تک اس وقت جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایمز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں، دین کی روشنی سے ان کو روشناس کر رہے ہیں. سو جناب امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے آپ کو ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن کے سبجیکٹ کے اوپر جاننے کا موقع ملا ہوگا. اور یہ سلسلہ ہمارا یوں ہی چلتا رہے گا. یوں ہی ہم ڈاکٹر صاحب سے وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے اور دین کے جو احکامات ہیں، جو اللہ رب العزت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں، فرمان نبوی ہیں، ان کو ان کی روشنی، ان کی جو تفسیر اور ان کی جو وضاحت ہے وہ نوجوان نسل تک پہنچاتے رہیں گے تاکہ ہمیں سب کو سیکھنے کا موقع ملے اور اپنی زندگی میں ہم اس کو عملی طور پر شامل کر کے بہتری کی جانب گامزن ہو سکے. امید ہے اس پروگرام سے ہم سب نے سیکھا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.